صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے کا تقاضا کرنا، میں کہ ذرہ ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے، میں کہ ذرہ ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے، کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا، کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا، اور تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، کہ تیری شان کے شایاں نہیں ایسا کہنا، کہ تیری شان کے شایاں نہیں ایسا کہنا، اور یہ تیرا کام ہے اے آمینہ کے در یتیم، یہ تیرا کام ہے اے آمینہ کے در یتیم، ساری امت کی شفاعت تن تنہا کہنا، ساری امت کی شفاعت تن تنہا کہنا، اور دشمن آ جائے تو اٹھ کر وہ بچھانا چادر، دشمن آ جائے تو اٹھ کر وہ بچھانا چادر، حسن اخلاق سے غیروں کو بھی اپنا کہنا، حسن اخلاق سے غیروں کو بھی اپنا کہنا، اور وہ تیرا درس کے جھکنا تو خدا کے آگے، وہ تیرا حکم کے خالق کو ہی سجدہ کہنا، وہ تیرا حکم کے خالق کو ہی سجدہ کہنا، اور مقتا مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ محشر میں
اسیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا۔ معزز و محترم عاشقان رسول، اللہ کریم نے قرآن مجید میں اپنے اولیاء کرام کی جو شانیں بیان کی ہیں، ان کے مقامات بیان کیے ہیں، قرآن مجید کے مختلف پاروں میں وہ شان، وہ مقام، وہ عظمتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک شان اس دنیا میں جس کا ظہور ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے، اور بھی بڑی شانیں ہیں، لیکن ایک شان جس کا ظہور اس دنیا میں ہوتا ہے، اور دو شانیں جن کا ظہور آخرت میں ہے۔ جو شان جس کا ظہور دنیا میں ہوتا ہے ان میں سے ایک بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ کامل طریقے سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل اچھے کیے، صالح عمل کیے، متقی بنے، سیجعل لہم الرحمن ودا، دنیا میں انہیں اس کا انعام یہ دیتا ہوں کہ میری طرف سے دنیا کے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ ولیوں کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ جو برکت عطا فرماتا ہے ان میں سے ایک برکت یہ ہے کہ دل ان کی طرف جھک جاتے ہیں، دلوں میں ان کی محبت اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کوئی کراچی کا رہنے والا ہے، کوئی لاہور کا رہنے والا ہے، کوئی فیصل آباد کا رہنے والا ہے، کوئی ہارون آباد کا رہنے والا ہے، کوئی نسب کا تعلق نہیں ہے، کوئی بننا بھی سانجا نہیں ہے، یہ سب اپنی نیندیں چھوڑ کر، گھر بار چھوڑ کر یہاں آ کے کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ سیجعل لہم الرحمن ودا کی ایک گواہی ہے۔ جب کوئی رب کے لیے ہو جاتا ہے تو رب اپنی مخلوق کے دل اس کے لیے جھکا دیتا ہے۔ آج بھی حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی نسل پاک میں سے، حضور کی آل پاک میں سے جب کوئی ہستی جلوہ گر ہوتی ہے تو دل بے اختیار ان کی طرف جھک جاتے ہیں۔ یہ ان کے تقوی کا ثمر ہے۔ اور دوسری برکت جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں مرنے کے بعد ظاہر کرتا ہوں، وہ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں اور تقوی اختیار کرنے والے ہیں، عمل اچھے کرنے والے ہیں، ان کی مہمانی اور ان کا اکرام یہاں نہیں ہوگا بلکہ جنت الفردوس نزلا، ان کے لیے عظیم الشان دعوت کا اہتمام جنت الفردوس میں رب کی طرف سے کر دیا گیا ہے۔ اور ایک تیسری برکت بھی اللہ تعالیٰ انہیں دیتا ہے، قرآن مجید میں ہے اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں وارث۔ آج اس قسم کی بھی کچھ فکر امت مسلمہ میں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عالم کفر اس کوشش میں ہے کسی نہ کسی طریقے سے ان بزرگوں سے نسل نو کا تعلق دور کر دیا جائے، ولیوں سے نئی نسل کو دور کر دیا جائے، ان بزرگوں کے آستانوں سے دور کر دیا جائے، اور وہ اس طرح کی غلط فکر لے کر پھرتے ہیں کوچا کوچا، کریا کریا، کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، بابے کچھ نہیں کر سکتے، بزرگوں کی کوئی حیثیت نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ان بدبختوں کے لیے قرآن کی یہ آیت اپنے دل پہ نقش کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک هم الوارثون، تم جھوٹ کہتے ہو کہ یہ کچھ نہیں رکھتے، ساری کی ساری کائنات کے بھی یہ وارث ہیں، میری جنت کے بھی یہ وارث ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہ وارث ہیں۔
الذین یرثون الفردوس، جو میں نے جنت الفردوس بنائی ہے، تم کہتے ہو دنیا میں رب نے ان کو کچھ نہیں دیا، اور میں نے تو آخرت میں جنت بھی ان کو وراثت میں عطا کر دی ہے، اور جنتوں میں بھی جنت الفردوس کا وارث ان کو بنا دیا ہے۔ زمینوں سے وہ اعلیٰ ہے اور جنتوں میں پھر فردوس اعلیٰ ہے، تو اعلیٰ ترین چیز جب رب نے اس کی وراثت انہیں عطا کر دی تو پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں پیچھے کیا رہ گئی۔ اور اگلے مقام پہ پھر فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، فرمایا یہ جو جنت ہے نورث من عبادنا، ہم نے اپنے بندوں کو ان کا وارث بنایا ہے۔ من کان تقیا، کن کو جنت کا وارث بنایا ہے؟ جو ہمارے بندوں میں متقی لوگ ہیں، جو ولی لوگ ہیں، اولیاء ہیں، صوفیاء ہیں، بزرگان دین ہیں، ہم نے ان کو ان کا وارث بنایا ہے۔ کون کہتا ہے کہ ان بزرگوں کے پاس کچھ نہیں؟ سب کچھ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، بچتا بھی وہ ہے جس کے پیچھے کوئی بزرگ ہو۔ کہتے ہیں نا تم بزرگوں کے آستانوں پہ کیوں جاتے ہو، ان سے کیا ملتا ہے؟ یہ ہمارے دین کے بھی محافظ ہیں، یہ ہمارے ایمان کے بھی محافظ ہیں، یہ ہماری قبر کے بھی محافظ ہیں، یہ ہمارے حشر کے بھی محافظ ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اس طرح کے فتنوں میں کبھی نہ آئیے گا، اپنی نسلوں کو ان آستانوں کے ساتھ جوڑیے۔ وہ جو کہتے ہیں بزرگ بابا کیا کر سکتا ہے، قرآن سے پوچھئے بزرگ بابے کیا کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، قرآن مجید سورہ یوسف 7 کمروں کے اندر حضرت جناب سیدنا یوسف علیہ السلام موجود ہیں، اور یہ قرآن مجید کی عبارت ہے۔ زلیخا نے اپنی طرف اشارہ کر کے کہا میری طرف دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے لولا ان رأیٰ برہان ربی، شاید وہ بھی دیکھتے پر دیکھنے سے پہلے ہی انہوں نے رب کی برہان دیکھ لی۔ کیا دیکھ لیا؟ برہان ربی۔ اب دیکھیں بابے کیا کرتے ہیں، برہان ربی، رب کی برہان دیکھی۔ اب تفسیر خازن اٹھا کے دیکھ لیں، تفسیر سمرقندی اٹھا کے دیکھ لیں، ابتدا سے لے کے آج تک کی تفسیریں اٹھا کے دیکھ لیں، یہ برہان ربی کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام نے 7 کمروں کے اندر کون سی برہان ربی دیکھی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے ادھر دیکھا ہی نہیں اور باہر کی طرف دوڑ لگا دی، اور جب دوڑنے لگے تو تالے ٹوٹنے لگے، دروازے کھلنے لگے۔ وہ برہان ربی کیا تھی؟ تو امام سمرقندی بیان فرماتے ہیں برہان ربی یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام کا بابا حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام آپ اس روشن دان میں سفید داڑھی اپنی اس طرح پکڑ کے اپنے بیٹے جناب یوسف علیہ السلام کو کہہ رہے تھے میرے بیٹے تو بھی نبی ہے، میں بھی نبی ہوں، میرا باپ بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے، تو نبیوں کا وارث ہے، اس طرف نہیں دیکھنا، باہر کی طرف نکل۔ بابا کامل ہو تو 7 کمروں کے اندر بھی پہنچ جاتا ہے۔ تم کہتے ہو بابا کر کچھ نہیں سکتا، بابے جو کامل ہوتے ہیں نا، میں نے کہا اگر تیرا بھی کوئی بابا کامل ہوتا تو تجھے سیدھے رستے پہ رکھتا۔ یہ تو جو بھٹک گیا ہے رستے سے، یہ تو بھٹک گیا ہے، اس کی خدا کی قسم وجہ یہی ہے کہ تیرے پیچھے کوئی بابا نہیں ہے، تیرے پیچھے کوئی ولی نہیں ہے، تیرے پیچھے کوئی مرد حق نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم اگر تیرے پیچھے کوئی حضرت بابا یہ سرکار کرنے والے آپ کی نگاہ کن کا کروڑواں حصہ بھی ہوتا تو ساری زندگی کبھی اس قسم کی بات نہ کرتا۔ جن کے پیچھے نگاہ ہوتی ہے وہ 7 کمروں کے اندر تالوں میں بھی ہو، مرشد کامل ہو تو نظر کرتا ہے۔ سفید داڑھی پکڑ کے کہا بیٹا باہر نکل، تو مرید بھی پھر اطاعت والا ہو۔ یہ بھی بات یاد رکھیے نا، حضرت سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں مرید بننا بھی سیکھیے۔ غوث پاک فرماتے ہیں پیر جس مسلح پہ اپنا قدم رکھے، اگر مرید اس مسلح پہ اپنا قدم رکھ دے تو اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں سے نور ولایت چھین لیتا۔ اپنے مرشد کا ادب کرنا بھی سیکھیے۔
حضرت سیدنا مجدد الفیضانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمہ اللہ، ہم نقشبندی ہیں اور ہم نقشبندیوں کے بڑے بابے ہیں. حضرت مجدد الفیضانی آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں مرشد کی موجودگی میں نفل پڑھنا بھی جائز نہیں ہے. کیوں؟ فرمایا نفلی عبادت سے اس کا دیدار کرنا بہتر ہے. ہائے ہائے، فرض پڑھنا ہے تو پڑھ لے، پر نفلی عبادت سے مرشد کا دیدار افضل ہے. اس کی موجودگی میں اپنے چہرے کو اس کی طرف دے اور اپنی نگاہ کا مرکز اس کو بنا. اور فرماتے ہیں اگر تیرا سایہ جسم کا مرشد کے اوپر پڑ گیا تو کہیں تیری عاقبت خراب نہ ہو جائے. آئے آئے آئے، کبھی آداب مریدی بھی سیکھیے. حضرت امام قشیری فرماتے ہیں ابتداء الکلام عند الشیخ ہی اول جنایت فی الطریقہ. اپنے مرشد کی موجودگی میں کلام کی ابتدا کر دینا یہ ولایت کی غلطیوں میں پہلی خطا ہے. کیوں؟ تجھے بولنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ تو دلوں کی خبر جانتے ہیں. تو کیوں بولتا ہے جب وہ دلوں کی بات جانتے ہیں؟ اور صوفی عبدالعزیز صاحب فیصل آباد سے آیا کرتے تھے تو بابا جی سرکاروں نے فرمایا کرتے تھے صوفی صاحب بول کے دسو نا مسئلہ کیے. بچہ جدوں تک روندا نہیں ماں ادو تک دودھ نہیں دیندی. تو صوفی صاحب کہنے لگے نہیں ساڑی ماں وہ نہیں ہے، ہمیں بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور خدا کی قسم بابا جی سرکار کی بارگاہ میں بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہ کل ضرورت تھی نہ آج ضرورت ہے. آج بھی اسی طرح کرم نوازی فرماتے ہیں. آداب مریدی بھی سیکھیے. جب ہم بک جاتے ہیں تو بکنے کا مطلب ہے جیسے حضور کی مرضی، جیسے میرے آقا کی مرضی. ہاں یہ سیکھنا ہے تو حضرت سیدنا ابو الحسن خرقانی سے سیکھیے. جب دنیا سے جانے لگے نا حضرت سیدنا ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آخری لمحے آپ نے وصیت کی کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میری قبر 40 گز گہری کھودنا. انہوں نے کہا حضرت قبر تو اتنی ہی کافی ہے کہ بندہ بیٹھ سکے، یا چلو تھوڑی سی اور کر دیتے ہیں تاکہ بندہ کھڑا ہو سکے. اور آپ فرما رہے ہیں اتنی گہری قبر کے 40 گز نیچی. فرمایا ہاں میرے پیر و مرشد ہیں حضرت سیدنا باعزید بستامی، اور بستام کی سرزمین ہماری خرقان کی سرزمین سے نیچے ہے. وہ زمین یہاں سے نیچے ہے. تو میں نہیں چاہتا مرنے کے بعد بھی میرا وجود میرے مرشد سے اونچا رہے. وہ جو کامل لوگ تھے انہوں نے مرنے کے بعد بھی یہ دیکھا کہ مرشد کی تعظیم کیسے کرنی ہے، ان کا ادب کیسے کرنا ہے. اور پھر ملا بھی اسے جس نے ادب کیا، پایا بھی اسی نے. تو جیسے ہی اشارہ ہوا حضرت یوسف علیہ السلام دوڑے، اور جب مرشد کا اشارہ ہوا تو پھر اشارے پہ جب دوڑے تو تالے ٹوٹنے لگے، دروازے کھلنے لگے. اور جب باہر پہنچے تو باہر مین گیٹ پہ عزیز مصر کھڑا تھا. اس نے کہا کیسے دوڑتے ہوئے آ رہے ہو؟ اب ایک بات یہ بھی بڑی توجہ والی ہے. اس نے کہا تم دوڑتے ہوئے دونوں کیسے آ رہے ہو؟ تو اس وقت وہ بی بی کہنے لگی قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن وعذاب الیم. اس شخص کی سزا کیا ہے جس نے آپ کے اہل خانہ پہ انگلی اٹھائی؟ اسے یا تو فوری طور پہ جیل میں بھیج دیا جائے اور اسے سخت سزا بھی دی جائے. یہ جو نوجوان ہمارے عرس پہ آئے ہیں یہ بھی یاد رکھیے یہ درسگاہ ہے، یہ تربیت کی جگہ ہے. میرے بابا جی سرکار سے کسی نے پوچھا بابا جی حضور اے سورہ یوسف اینو سونا قصہ کیوں کہندے نے؟ مجھے پیر جی سرکار نے یہ بات جمعۃ المبارک میں یہاں سنائی. تو آپ نے فرمایا ایک سونا جوان اپنے آپ نو رنا تو بچا کے نکل گیا، اس لیے سونا قصہ ہے اس دنیا سے. اور یہ اس دور کی بات تو اس دور کی ہے. آج کے دور میں عصر حاضر میں اگر کوئی ہستی جس نے اس کردار کو اپنایا مثل یوسف، اس ہستی کا نام ہمارے حضور بابا جی سرکار سیدی محمد علی شاہ صاحب البخاری. تو تربیت کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا، وہ بی بی کہنے لگی اس کی سزا کیا ہے جس نے آپ کے اہل خانہ پہ انگلی اٹھائی؟ یہ نہیں کہا کہ مجھ پہ انگلی اٹھائی یا مجھ پہ ہاتھ اٹھایا، کہا
من اراد بأہلک، تیرے اہل خانہ پہ لمحوں میں نظریے بدل جاتے ہیں، اس لیے اس طرف نہ دیکھیے، اپنے مرشد کریم کی طرف دیکھیے اور ان کی زندگی کو اپنائیے۔ تو حضرت ایک تربیت کی بات ہے، ساری زندگی ہم لنگر کھاتے ہیں اور جب وقت آتا ہے تو پھر ہم کسی اور طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی سیکھنے والی بات ہے۔ حضرت جناب سیدنا یوسف علیہ السلام، آپ سے پوچھا عزیز مصر نے، آپ کیا کہتے ہیں اس کے جواب میں؟ بی بی نے تو کہا ہے کہ آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو یوسف علیہ السلام خاموش رہے، تفاسیر میں آپ نہیں بولے۔ پوچھا جی آپ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ تو مفسرین کہتے ہیں آپ نہیں بولے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے دل میں سوچا کہ میں اس کو کیسے جھٹلاؤں، اس کے خلاف بات کیسے کروں، میں نے زندگی میں اس کے ہاتھ کے لقمے کھائے ہیں، تو جس کے ہاتھ کے لقمے کھائے ہوں، اور یارو ہم تو کھاتے ہی کرما والا شریف کا ہے، ہم تو پہنتے ہی کرما والا شریف کا ہے، ہمارا تو سب کچھ ہے ہی اس در کا۔ تو جب وفا کرنے کی باری آئے تو اس وقت بھی اس چیز کو پیش نظر رکھو، اور جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ تو ایک لقمے کا بھی حیا رکھتے ہیں۔ آپ خاموش رہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ کوئی گواہ عطا کر دے، تو گواہ پیش کر دیا گیا، کہا ایک بچہ اٹھا کے لے آؤ، تو ایک چھوٹا سا بچہ پیش کیا گیا، 3 مہینے کا بچہ۔ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فكذبت وهو من الصادقین فلما رأى قمیصہ قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم۔ اس 3 مہینے کے بچے کے پیٹ پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی انگلی رکھی، فرمایا بیٹا بول کے بتا سچ کیا ہے۔ وہ اپنے گھر سے اس کو اٹھا کے لے کے آئے تھے، وہ کہنے لگا حضور سچ یہ ہے، قمیضیں چیک کر لو، 1 منٹ میں پتہ لگ جائے گا، اگر تو قمیض یوسف علیہ السلام کی آگے سے پھٹی ہے تو بی بی جو ہے سچی ہے، اور اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے بی بی جھوٹی ہے، یوسف سچے ہیں۔ جب قمیض پیچھے سے دیکھی گئی تو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، یوسف سچے ہو گئے، بی بی جھوٹی ہوگی۔ ایک بات تو آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ جو اپنے گھر میں، اپنی بستی میں، اپنے پنڈ میں وہ 3 مہینے کا بچہ، اس کو یہ بات کس نے بتا دی تھی کہ 7 کمروں کے پیچھے کیا ہوا ہے؟ سب یہی کہیں گے نا کہ یہ غیب کی خبر اللہ کریم نے اس کے دل میں ڈال دی۔ تو یارو جب ایک 3 ماہ کے بچے کے دل میں رب پردے کی غیبی خبریں ڈال سکتا ہے، تو جس مصطفیٰ کی خاطر رب نے سارے جہان بنائے، اس مصطفیٰ کریم حضور کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے کتنے علوم عطا کیے ہوں گے۔ اور پھر یہ بھی بات یاد رکھیے گا، رب کسی نبی پہ کیا گیا احسان وہ باقی نہیں رکھتا۔ کئی سال گزر گئے، حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے، تخت پہ بیٹھے، ایک دن گزر رہے تھے تو رستے میں خیال آیا، عرض کی یا اللہ مجھے میرا وزیر خزانہ عطا کر دے، کوئی وزیر خزانہ ہو پوری سلطنت کو سنبھالے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا وہ سامنے جو نوجوان سر پہ وہ چارہ اور لکڑیاں لے کے جا رہا ہے وہ آپ کا وزیر خزانہ ہے۔ آپ نے اپنے بندے بھیجے، بھائی کمانڈر اس کو پکڑ کے لاؤ، اسے شاہی وردی پہناؤ، اسے لباس پہناؤ، اسے نہلایا گیا، شاہی لباس پہنایا گیا، آپ کے ساتھ کھڑا ہوا، بڑا خوبصورت نوجوان تھا، عرض کرنے لگا حضور میں تو کسی قابل نہیں تھا، ککھ پلے نہیں تھا، اور نہ کوئی اتنا پڑھا لکھا ہوں، اور آپ نے مجھے اچانک ایسے اشارہ کر کے وزیر خزانہ بنا دیا۔ آپ نے فرمایا ہاں حیران تو میں بھی ہوں، تیری قسمت بڑی چمکی ہے۔ تو پوچھتے ہیں یا اللہ کریم یہ چند منٹوں میں وزیر خزانہ بن گیا، اس میں کیا خوبی ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا پیارے یوسف اس کو پہچانا نہیں تم نے، یہ ہے کون ہے؟ تو نگاہ نبوت سے آپ نے دیکھا اور دیکھ کے کہا یا اللہ کریم اب پہچان لیا ہے، یہ وہی ہے جو 3 مہینے کا تھا، چھوٹا سا، جس وقت اس نے میری نبوت کی پاکیزگی کی گواہی دی تھی۔ اور یارو جو بچپن میں نبیوں کی گواہی دے، ان کی عزت و ناموس پہ پہرے کی بات کرے، اور 3 مہینے کی اس نابالغ ہونے کی عمر میں جب کوئی نبیوں کے حق میں ایک بات کر دے تو اللہ تعالیٰ کی ذات و برکات اس کا بدلہ اس دنیا میں اسے عطا کرتا ہے۔ تو جو رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی عزت و ناموس کی بات کرے گا تو میرا رب اس کو کتنی شانیں اور کتنی برکتیں عطا کرے گا۔ تو یاد رکھیے جو بات جس تک میں لانا چاہتا تھا، ان بزرگوں سے ہم کیوں جڑتے ہیں؟
آج کہتے ہیں نہیں جی رب شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، یہ بابوں کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے جس وقت وہ بھائی جنہوں نے آپ کو کنویں میں گرایا تھا، جب ان کو احساس ہوا نا، تو اس احساس کے بعد وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے معافی مانگنے کے لیے، پھر اپنے ابا جی کے پاس گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، اے ہمارے بابا جی استغفر لنا ذنوبنا، آپ ہمارے گناہوں کی معافی مانگیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم گناہوں کی معافی رب سے مانگتے ہیں، انہوں نے یہ کہا بابا جی آپ مانگیں، ہم آپ کے پاس آئے ہیں، انا کنا خاطئین، بے شک ہم خطا پہ تھے، آپ معافی مانگے۔ تو حضرت جناب یعقوب علیہ السلام آپ نے بھی یہ نہیں کہا کہ بھئی غلطی تم سے ہے تم مانگو، میری کیا حیثیت ہے، رب تو کسی کی مانگتا نہیں ہے، نہ آپ نے فرمایا قال سوف استغفر لکم ربی، فرمایا ہاں میں ضرور اپنے رب سے تمہاری مغفرت کے لیے دعا کروں گا، میں دعا کروں گا۔ پھر دعا کی، مگر دعا کرنے سے پہلے فرمانے لگے دعا تو ضرور کروں گا پر پہلے میں جا کے اپنے بیٹے یوسف سے پوچھوں گا بس تو راضی ہے یا نہیں، زیادتی تو تیرے ساتھ کی تھی، تیری ذات راضی ہے یا نہیں۔ اب ایک بڑی پیاری بات، اور پھر میں بابا جی کی ایک بات سناتا ہوں تاکہ ہمارے دلوں کا زنگ اتر جائے۔ جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ مصر کی طرف چلے نا، تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بابا جی حضرت یعقوب علیہ السلام کے استقبال کے لیے 80,000 بابے مصر کے رستے میں کھڑے کیے۔ کتنے؟ مصر کے 80,000 بزرگ بابے سفید داڑھیوں والے وہ رستے میں کھڑے کیے، اور انہیں کیا کہا کہ جب میرے ابا جی آئیں اور تم سے ملیں تو تم نے عاجزی سے ان کے ہاتھ چومنے ہیں، تو وہ تم سے ضرور پوچھیں گے کہ بزرگوں بابیو تسی کداں آئے کھڑے ہو، تو انہیں کہنا کہ ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام نے آپ کے صاحبزادہ جی نے بھیجا ہے، ہم 80,000 بابے آپ کے پاس آئے ہیں، ان تک پہنچ سفارش لے کے آئے ہیں کہ آپ بھائیوں کی غلطی معاف کر دیں۔ ہم سفارش لے کے آئے ہیں 80,000 بزرگ بابے کہ آپ یوسف علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے بھائیوں کی غلطی کو معاف کر دیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب آپ کو ایک اور بات بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی، ہمارے حضور گنج کرم پاک یا حضور بحر کرم پاک اولیاء حضرت کرما والا شریف کا ہر عمل اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے۔ یہ کچھ لوگ نئے نئے آتے ہیں آ کے کہتے ہیں یہ جی پہلی صف سے داڑھیاں لے کیوں کھڑے کر دینے۔ اب کو تھوڑی سی آپ کو بات سمجھ میں آئی، یہ داڑھیوں والے آگے کیوں کیے جاتے ہیں؟ یہ جی نماز جنازے پہ بھی اس بات کا اہتمام ہوا کہ سفید داڑھی والے پہلی لائن میں، اور جب نماز جنازہ پہ پہلی لائن میں سفید داڑھی والے لمبی داڑھی والے یہ اس لیے کھڑے کیے جاتے ہیں، اس کا ایک مقصد اور بھی ہے، ایک مقصد یہ بھی ہے، یہ دنیا میں کوئی لڑائی ہو جاتی ہے نا آپس میں، اور نوجوانوں کی لڑائی ہو جائے آپس میں، تو ان میں سے کوئی لڑکے جا کے ان کے خاندان سے جا کے معافی مانگیں، تو ہمارے دیہاتوں میں پنڈوں میں یہ رواج ہے، وہ کہتے ہیں کسی بڑے نو بھیج، وہ اپنے کسی بابے نو بھیج، کسی بڑے نو جی کو گل بات ہے انہوں بھیج۔ تو جس وقت کوئی بڑا جاتا ہے اپنی پگڑی لے کے جاتا ہے، اپنی داڑھی لے کے جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار میری داڑھی دا حیا کرو، اب میری پگڑی دا حیا کرو۔ اور یار جس وقت یہ جنازے میں بزرگ بابے آگے کھڑے ہوتے ہیں نا، تو پیغام یہ ہوتا ہے یا اللہ بندہ جیسا بھی ہے پر یہ ہماری داڑھیوں کا حیا کرتے ہوئے اس کو معاف کر دے۔ یہ داڑھیوں کا حیا ہوتا ہے، اور رب فرماتا ہے جب دین اسلام میں چلتے ہوئے کسی بزرگ کی داڑھی سفید ہو جاتی ہے تو نگاہ جلال سے اسے دیکھتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ یہ بزرگوں نے ہمیں جو داڑھی شریف کا حکم دیا ہے نا، اور یہ ہمارا ہی فائدہ کیا ہے۔ پوری اولیاء حضرت کرما والا شریف کی ساری سیرت اور ساری آپ کی زندگی کو پڑھ لیں، ایک ایک لمحے میں ان کی تعلیمات، اس کا سارا فائدہ ہمیں ہے اور ہمارے فائدے کے لیے ہے، وہ سختی نہیں ہے، اس میں برکت ہے ہمارے لیے، اس میں ساری کی ساری خیر ہے۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے بھیجا، بابا جی مہربانی فرمائیں۔ اب ایک بڑی لطف والی بات آ گئی،
حضرت جناب یعقوب علیہ السلام، آپ نے جب ان بزرگ بابوں کی بات سنی تو دل نرم ہو گیا. تو جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات آپ نے بیٹوں کی اس خطا کی معافی کے لیے دعا کی جسے اللہ کریم نے قبول کیا. اس کے بعد جناب یوسف علیہ السلام آئے، اور جناب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام، آپ چونکہ پورے مصر کے مالک تھے، لوگوں نے گندم خریدنے کے لیے اپنے بچے بھی بیچ دیے تھے، اپنے گھر بار بھی بیچ دیے تھے، اپنا مال اپنے مکان بھی بیچ دیے تھے، اور وہ سارے کے سارے آپ کے غلام بن گئے تھے، سب آپ کے غلام. جس وقت یہ کیفیت تھی نا، اب دیکھیے لطف کیا ہے. حضرت جناب سیدنا یوسف علیہ السلام آپ جب اپنے ابا جی سے ملے تو اپنے والد گرامی کے چہرے مبارک پہ پہلی نظر ڈالی نا، تو پہلی نگاہ میں آپ نے کہا مصر والو، میں نے اپنے ابا جی کی زیارت کی خوشی میں تم سب کو آزاد کر دیا. وہ جتنے غلام تھے سب کو آزاد کر دیا. امام غزالی یہاں بڑا پیارا نقطہ بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنی خوشی ہوئی حضرت یعقوب علیہ السلام کے دیدار سے کہ ابا جی آپ کی ایک جھلک کے صدقے میں نے پورے کے پورے مصر کو آزاد کر دیا. فرماتے ہیں جب حشر کا دن ہوگا اور حبیب کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور جب سجدے میں سر رکھیں گے تو سجدہ طویل کر دیں گے، لمبا سجدہ کریں گے، حتیٰ کہ جلال ربی جمال ربی میں بدل جائے گا. اور پھر اللہ کریم فرمائے گا پیارے حبیب ارفع رأسک یا حبیبی، اے میرے حبیب اپنا سر مبارک اٹھائیے، اپنا سر انور اٹھائیے. تو جس وقت حبیب سر انور اٹھائیں گے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بزرگوں کا چہرہ دیکھ کر ان مصر والوں کو آزاد کر دیا. اللہ کریم اپنے حبیب کے چہرے مبارک کو دیکھ کے حضور کی امت کو معاف فرما دے گا، ان پہ نگاہ کرم ہو جائے گی. اور پھر جو بابا جی کرم والے سرکار، ان کے کریم، ان کریموں کے جو نوکر ہیں، ان کے گدا ہیں، ان کی شان کا بھی قیامت والے دن ہی پتہ چلنا ہے. اب دیکھیں یہ کتنے کریم ہیں. کسی نے کہا تھا حضور گنج کرم پاک کی بارگاہ اقدس میں، حضور ایک پشاور میں پیر رہتا ہے، بڑا تگڑا پیر ہے، اور وہ اوپر پہاڑوں پہ رہتا ہے، چوٹی پہ، اور وہ کہتا ہے یہ پہاڑوں کا سفر کر کے ان کھنڈرات سے اور ان سنگلاخ پہاڑوں سے چڑھ کے جو مجھ تک پہنچ جائے گا قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کرواؤں گا. تو بابا جی وہ بڑی دور ہے اس تک پہنچنا. تو حضور گنج کرم پاک آپ نے فرمایا اساں اپنے بیلیاں نو ایڈا اوکھا نہیں کرنا، اساں ایڈا پہاڑاں والا اوکھا نہیں کرنا. آپ نے فرمایا کہ ملاقاتیں کرنا یہ تو دور کی بات ہے، جو ایمان والا دل جھکا کے ہمارے ہی سڑک سے گزر جائے گا قیامت والے دن ہم بھی اس کی ضمانت دیتے ہیں اور اس کو جنت میں ساتھ لے کے جاتے ہیں. اس میں میرے ایک دو شعر ہیں، میں نے کہا ہے کہ تیرے نام پر بکا ہوں میرے پیر کرم والے، تیرے نام پر بکا ہوں میرے پیر کرم والے، تیرے آسرے کھڑا ہوں میرے پیر کرم والے، تیرے آسرے کھڑا ہوں میرے پیر کرم والے. خیر کثیر بخشو مجھے اپنی بارگاہ سے، خیر کثیر بخشو مجھے اپنی بارگاہ سے، تیرے در پہ آ گیا ہوں میرے پیر کرم والے، میرے پیر کرم والے، تیرے در پہ آ گیا ہوں میرے پیر
تیرے نام پر بکا ہوں میرے پیر کے موالے، اور تیرے نور کی چمک سے میرے دل میں روشنی ہو، تیرے نور کی چمک سے میرے دل میں روشنی ہو، میں سراپا التجا ہوں، میں سراپا التجا ہوں میرے پیر کے موالے، تیرے در پہ آ گیا ہوں میرے پیر کے موالے، تیرے در پہ آ گیا ہوں۔ یہ تو وہ کریم ہے بیلیوں جن کے کرم کی میں بات سنانے لگا تھا، ایسا کریم کہاں ملتا ہے؟ عقیدے پختہ رکھا کرو، اپنے مرشد کے بارے میں عقیدہ چٹانوں سے مضبوط رکھا کرو۔ ہمارا احمد آباد کا ایک بزرگ بابا ہے، تو ایک دن وہ میرے پاس تشریف لائے تو حضور گنج کرم پاک آپ کے مرید، تو میں نے کہا حضور گنج کرم پاک کی شان کنی ہے؟ تو ایک جملہ بولے انہیں لطف آ گیا، کہنے لگا پوری کائنات چاچی جننے نے نا میرے بابا جی کرم والے سرکار آپ کے 9 ورگے بھی نہیں۔ اس طرح جب عقیدہ ہوتا ہے نا اپنے شیخ کامل کے بارے میں، پھر حجاب اٹھتے ہیں، پھر ادھر سے نگاہ کرم بھی ہوتی ہے، اور یہ تو کریم اتنے بڑے ہیں، آپ کو کیا بتاؤں یہ کتنے کریم ہیں۔ ایک شخص آیا حضور بابا جی سرکار کی بارگاہ اقدس میں، یہ آپ کی تعلیمات بھی ہے، یہ آپ کا منہج تربیت بھی ہے۔ ایک شخص آیا ہمارے بابا جی سرکار کی بارگاہ اقدس میں، اس نے آ کے آپ کو زہر دے دی، اور اس زہر کے اثرات کئی سال آپ کے جسم پہ رہے۔ جب اس نے زہر دیا آپ کو تو آپ کو پتہ تو چل گیا اسی وقت، اور اس کو پکڑ لیا، اور بیلیوں کو بھی پتہ چل گیا، اور جب بیلیوں کو پتہ چلا تو اس کو پکڑ کے مارنے لگے۔ اب دیکھیں رحیمی کیا ہے، کریمی ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں پرانے بزرگوں کی باتیں، یہ دیکھیں جس وقت پتہ چلا کہ اب لوگ اس کو مار دیں گے تو بابا جی سرکار کھڑے ہو گئے اور آگے آگے اس کے، اور فرمانے لگے جن نے انہوں عقل آیا نا وہ ساری زندگی کرنا والا شریف نہ آئے۔ کیا کریم ہے۔ پھر اس کو پکڑا، اگلی بات مجھے حافظ صاحب نے سنائی یا صوفی غلام مصطفیٰ صاحب، اس کو پکڑا اور دوڑ کر آپ باہر گئے، اور جو وہاں سے گاڑی گزر رہی تھی آپ نے جلدی جلدی اس کو گاڑی پہ بٹھا دیا اور بھگا دیا تھا کہ اس کو تکلیف نہ آئے۔ تو کچھ عرصے کے بعد وہ بندہ آیا اور بابا جی سرکار کے قدموں میں لگ کے معافی مانگنے لگا کہ حضور مجھے غلط اکسایا گیا، غلطی ہو گئی، بہت شرمندہ ہوں، مہربانی فرمائے مجھے معاف کر دیں۔ آپ نے فرمایا میں نے تو تجھے اس وقت ہی معاف کر دیا تھا، اب تو آ گیا ہے نا۔ تو پیر جی سرکار سے فرمانے لگے پیرا اندروں میں پیسے لے آپ اس بیلی کو حج نہ کرا دئیے، تو رقم منگوا کے اس کو حج بھی کروایا۔ یہ الطاف و عنایات کائنات میں نہیں ملتے، یہ پرانی کتابوں میں تو آپ کو یہ باتیں مل جائیں گی، پر عصر حاضر میں اگر کسی ہستی میں آپ یہ ساری صفتیں آپ اکٹھی کر لیں، آپ دیکھیں حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات مبارکہ، ان کریموں کی مثال ہی نہیں ہے۔ ان کے بعد اس سلسلے کو سلسلہ صدیقیہ کہا گیا، پھر جناب حضرت باعزید بستامی تک جب پہنچا تو اس کے بعد اس سلسلے کو سلسلہ تیفوریہ کہا گیا، اور جب یہ حضرت خواجہ عبدالخالق گجدوانی کی ذات تک پہنچا تو اس وقت تک اس کو سلسلہ خواجگان کہا گیا، اور یہ 7 سلسلہ خواجگان کے بزرگ ہیں، حضرت خواجہ عبدالخالق گجدوانی، اور ان کے بعد حضرت خواجہ امیر کلال ہیں، حضرت بابا سماسی ہیں، ان سے پہلے حضرت عزیزہ علی رامیتنی ہیں، ان سے پہلے حضرت محمود ہیں، ان سے پہلے اس طرح یہ جو 7 بزرگ ہیں، ان کے بعد حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند ہیں۔ ان 7 بزرگوں کا نام لے کر اگر کسی بیمار پہ دم کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے نام کے صدقے میں شفا پیدا کر دیتا ہے، اور ان میں سے ہر نام کی ایک اپنی برکت ہے۔ اور یہ سلسلہ خواجگان جب حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند تک
سلسلہ، اس کو سلسلہ نقشبندیہ کہا گیا. اور یہ سلسلہ نقشبندیہ جب وہاں سے سنٹرل ایشیا سے چلتا چلتا جب یہ بر صغیر میں حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی کی ذات مبارکہ تک پہنچا، تو پھر اس سلسلہ نقشبندیہ کو سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کا شریف پہ میں بات کر رہا ہوں کہ یہ سلسلہ خواجگان سے لے کر آج تک ان تمام اولیاء کے حالات پڑھ لے، ان تمام اولیاء کی صفات پڑھ لے، وہ ساری صفتیں اور کمالات اور ان کے انداز عبادت اور ان کے انداز کریمی جتنے ہیں سب پڑھ لیں تو ایک ہستی ہے جس میں وہ سب کچھ اکٹھا ہو جاتا ہے. وہ میرے بابا جی سرکار حضور سیدی محمد علی شاہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب کو چن چن کے آپ پڑھ لیں اور ان سب کی شفقتوں کو اگر اکٹھا کیا جائے اور ان کی کریمی کو اکٹھا کیا جائے تو ہمارے بابا جی سرکار ہیں. اور بابا جی سرکار فرمایا کرتے تھے بیلیوں ادب بڑی چیز ہے. ادب رکھنا، باغی نہ بننا. اپنے بچوں کی بھی اس نہج پہ تربیت کریں کہ وہ باغی نہ بنے، نہ والدین کے باغی بنے، نہ آستانے کے باغی بنے، نہ بزرگوں کے باغی بنے، نہ اللہ رسول کے باغی بنے. اور یہ بچیں گے تب جب ہم ان کو جوڑ دیں گے. آج وہ ساغر نبیل کرم بھرا ہوا ہے اور وہ سلسلہ خیر جاری ہے. کبھی بھی یہ مت سمجھیے گا کہ وہ سلسلہ نہ، اس کا وہ کرم کا وہ سیلاب آج بھی اسی طرح رواں دواں ہے. اس سے چلو بھریے، اس سے برکتیں لے کر اپنی نسلوں میں منتقل کیجیے. یہ نسلیں پھر بچیں گی. اور بابا جی سرکار کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو اپنائیے. اور ان تعلیمات میں کیا ہے؟ درود پاک. اور یہاں پہ بھی ادب ہے. حضور گنج کرم پاک فرماتے ہیں، میں ایک بار حضرت میاں صاحب کی بات اقدس میں حاضر ہوا، حضرت میاں شیر محمد صاحب شرط پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ایک بات یہ بھی آج میں عرض کر دوں، بعض کچھ اس قسم کے نئے نئے خطبہ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ جب حضور گنج کرم پاک آپ وہاں گئے تو حضرت میاں صاحب نے کہا کہ پہلے زمینیں بیچ کے آؤ، دولت چھوڑ کے آؤ، پھر بعد میں دیکھا جائے گا. نہ میرے حضور گنج کرم پاک جب یہاں سے میاں صاحب کی بارگاہ میں گئے تھے تو پہلے بھی ولی تھے. یہ مت سمجھنا کہ اس جگہ پہ جا کے ولایت ملی ہے. نہ، آپ مادرزاد ولی تھے. ابھی آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو آپ کی ولادت سے پہلے بھی وہاں کے اولیاء کرام آپ کے آنے کا تذکرہ کیا کرتے تھے. اور اسی طرح ہمارے حضور بابا جی سرکار، آپ بھی سلسلہ چشتیہ کے بزرگ بھی آپ کی عظمتوں کی گواہی پہلے دیا کرتے تھے. تو جس وقت حضور گنج کرم پاک آپ وہاں گئے تو آپ فرماتے ہیں حضور گنج کرم پاک کہ میں نے اس دن جو اپنا وظیفہ تھا نا درود پاک والا وہ نہیں پڑھ سکا تھا. تو میں پیدل جا رہا تھا تو رستے میں نے کہا میں اپنا وظیفہ درود پاک والا پورا کر لوں. تو وہ درود پاک والا وظیفہ میں پڑھتا ہوا جب میاں صاحب کی بارگاہ میں پہنچا تو پہنچتے ہی میاں صاحب مجھے کہنے لگے، فرمانے لگے، میاں صاحب شاہ جی درود پاک بڑی بڑی شے ہے، یہ ٹرنیاں پھرنیاں نہیں پڑھی دا، اسے روزانہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں. اس کے ایک اپنے تقاضے ہیں. ذکر اللہ کی ایک خاص کیفیت ہے کہ وہ ہر وقت بھی آپ پڑھیں. اور حضور گنج کرم پاک تربیت کی یہ بات کرتے ہیں. آپ مثال دیکھیں، آپ کا ایک تمثیلی انداز بھی ہے یہ آپ کے منہج کا. وہ کیا ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے بیلیو اللہ کریم دا ذکر اتنا کرو، دل دے وچ اتنا کرو کہ جداں مائیاں نہیں پنڈاں دے وچ گھڑے لین کے کھوہ دے اوتے جاندیاں ہوندیاں سن تے وہ دو تین گھڑے رکھ لیندیاں سن. ایک گھڑے دے اوتے دوجا گھڑا، دوجے دے اوتے تیجا. تو گھڑے رکھ کے واپس جدوں گھر والے جاندیاں ہن تو بیبیاں آپس وچ گلاں بھی کردیاں جاندیاں ہن، سہیلیاں، تے دھیان انہاں دا گھڑے چ ہوندا ہے. تے جہدا دھیان گھڑے لو ہٹدا سی وہ گھڑا ڈگ پیندا سی، پانی ڈل جاندا سی. تے ہماری گل بھی جاری ہے، کام بھی جاری ہے. تے فرمایا رب نو اتنا یاد کریا کرو، دنیا دے اوتے اپنا کام بھی کرتے رہا کرو پر گھڑے طرح ہر ویلے خیال ادھر نہیں رکھیا کرو. اس انداز میں آپ تربیت فرمایا کرتے تھے. تو آپ فرماتے ہیں اس کا یاد رکھو. تو آپ فرماتے ہیں مجھے یہ کہا. اور میاں صاحب فرماتے ہیں ایک بار حضور گنج کرم پاک فرماتے ہیں مجھے میاں صاحب نے کہا کہ ہم مقام شریف چلتے ہیں. تو یہ بھی انہوں نے ہمیں سکھایا کہ اپنے مرشد کا ادب کیسے کرنا ہے. جب کسی نے کہا نا حضور یہ تسبیح بڑی پیاری ہے، اس کے جو دانے ہیں نا، اس کے اوپر جو امام ہے، اس میں سے جب دیکھیں تو اس کے اس سوراخ سے مدینہ پاک نظر آتا ہے. آپ نے فرمایا اچھا، اسے کہتے ہیں
فنا فی شیخ، یہ پہلا درجہ ہے. اگر کوئی فنا فی شیخ نہیں ہوتا تو فنا فی رسول کا درجہ نہیں پا سکتا، اور جو فنا فی رسول نہیں ہوتا وہ فنا فی اللہ نہیں ہوتا. آپ نے وہ تسبیح پکڑی اور اس سوراخ سے ایسے دیکھ کے فرمایا اچھا تمہیں مدینہ شریف نظر آ رہا ہے، مجھے تو اس سوراخ میں سے شرف پور شریف نظر آ رہا ہے. ہر حال میں اپنے مرشد کی زیارت اور اسی میں سے وہ جلوہ ربی کا تکنا، یہ ان کا درس ہے. فرماتے ہیں جب میں ساتھ گیا مکان شریف، حضور گنج کرم پاک آپ فرماتے ہیں میں ساتھ گیا تو جب ہم مکان شریف میں پہنچے میاں صاحب کے ساتھ تو وہاں کچھ بچے کھیل رہے تھے تو مٹی اڑ رہی تھی، تو میں نے دیکھا میرے مرشد کریم گزر رہے ہیں تو بچے جو ہیں ان کو میں ہٹاؤں، تو حضور گنج کرم پاک فرماتے ہیں میں نے ان بچوں کو کہا بھی سائڈ پہ ہو جاؤ، آپ مٹی نہ اڑاؤ، ہمارے شیخ کریم آ رہے ہیں. تو میاں صاحب کہنے لگے شاہ جی چھڈو اس مٹی چو تو سب کچھ لبے ہے. تو چونکہ ان کے دادا مرشد کے آستانے کی گلیوں کی مٹی تھی تو اس مٹی کا احترام یہ بھی ہمارے بزرگوں کے ہاں پایا جاتا ہے، اور پھر اس قدر پایا گیا اور پھر اس قدر فیض ملا کہ ہمارے حضور گنج کرم فرماتے ہیں سانو ساڑی ہٹی دے ہوتے میاں صاحب نے اتنا سودا رکھ دیتا ہے قیامت تک بھی اور منڈی رکھی ہے موقدہ نہیں. تو یہ سلسلہ خیر جاری ہے، یہ برکتوں کے یہ انداز جاری ہے. ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم ادب آداب کے وہ تقاضے ہم ان کو اپنائیں اپنے مرشد کریم کے ساتھ اور اس آستانے کے ساتھ. اور حضور گنج کرم پاک آپ یہ بھی فرماتے تھے اور آپ کی تعلیمات میں یہ بھی ہے، آپ فرماتے تھے بیلیو جدوں کسی آستانے تے جاؤ تو اس آستانے دا جڑا سجادہ نشین ہے نا پہلے وہ زیارت کرو، پہلے وہ کول جاؤ حاضری دو، تے جے وہ دل راضی ہو گیا نا تے پھر جس شیخ کامل دی بارگاہ چ جاؤ گے قبر دے وچوں وہ دے الطاف و عنایات پھر بد کے تانوں ملن گے. تو جو بھی سجادہ نشین جو حاضر تو پھر ان کی اطاعت اور ان کی محبت اور ان کی خدمت اور ان کے ساتھ تعلق اور اپنی نسلوں کو ان کے ساتھ جوڑنا. اور اس آستانے میں تو یہ برکت ہے کہ خیر ہی خیر ہے اور ساری کی ساری کرامت یہاں موجود ہے، ساری کی ساری برکت یہاں موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس آستانے سے جوڑے رکھے، ہماری نسلوں کو بھی جوڑے رکھے اور یہ سلسلہ فیض اسی طرح آگے منتقل کرتا رہے. اللہ کریم آمین و آمین.